بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ نور ہی نور ہے، کیف ہی کیف ہے، باغ ہستی پہ تازہ شباب آ گیا، زلف واللیل کا دائرہ کھینچ کر شب کے پچھلے پہر آفتاب آ گیا۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں جہالت کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، اس قدر ظلمتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا تو اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے دھکا دے کر اس کے اوپر مٹی اڈیل دے، اس کی چیخیں اس کے دل پہ اثر نہ کریں، وہ روتی رہے، یہ مٹی اڈیلتا رہے۔ اگر کوئی اتنا سفاک ہے، اگر کوئی اتنا ظالم ہے تو سمجھ لو کہ وہ معاشرے میں جینے کے قابل ہے، اور اگر اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنے کی سکت نہیں تو وہ اس قابل نہیں کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر چلے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آگے اس کو بدلا۔ یہ حدیث آپ نے علماء کرام سے کئی بار سنی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے اس تناظر کے اندر سوچنے کا موقع نصیب نہ ہوا ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی کے بارے میں جملہ محبت کہا، آج اگر میں اور آپ اپنی بیٹی کے بارے میں محبت بھری کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں۔ معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو ہے، بیٹی کی عزت ہے، بیٹی کی توقیر ہے، اور معاشرے کے اندر بوڑھا باپ اپنی کمر پر بوریاں لاد لاد کر مزدوری کرتا ہے، میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ تو دوستو، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹی کو یہ تکریم عطا کرنا، اور وہ بھی اس دور میں جب کہ بچیوں کو تباہ کیا جا رہا تھا، خاص اہمیت رکھتا ہے۔ بہنوں کو بھائی قتل کرتے تھے کہ کل ہمارا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، تو اس دور میں یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے۔ آج ہم اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت بھرا جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اس دور میں تو بیٹی کو عزت حاصل ہے۔ لیکن اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو، بیٹی کا وقار بلند ہوا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو دو بچیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کا نکاح کر دے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی ایسے ہوگا۔ تو پیارے دوستو، ذرا غور فرمائیں کہ کہاں تو یہ بات تھی کہ بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی تھیں، اور کہاں اب جس کی ایک بیٹی ہے وہ دو بیٹیوں کی آرزو کر رہا ہے، وہ یہ خواہش اور یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش ہماری بھی دو بیٹیاں ہوں تو ہم بھی حضور علیہ السلام سے یہ اعزاز حاصل کر لیں، ہمیں یہ بھی مرتبہ مل جائیں، بیٹیوں کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو انہوں نے بیٹیوں کو بھی عزت دی، ماں کو بھی عزت دی، اور معاشرے کو بتا دیا کہ یہ بیٹی کی عزت ہے،
دعا ہے اللہ رب العزت کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔